بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ کافی کرٹیکل ہے۔ عمران خان صاحب اپنا دھرنا شروع کر چکے ہیں کل سے، یعنی جمعے کے دن سے، آج ہفتہ ہے، اور شاہدرہ سے آج جو ہے نا عمران خان صاحب کامونکی کی طرف نکل رہے ہیں۔ شام کے وقت نکلیں گے اور جو ٹیلی ویژن پر یا ویڈیوز آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح ہی ہیں کہ عمران خان صاحب خوب للکار رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کبھی بھی فیس ٹو فیس سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پریس کانفرنس میں وہاں پر آئے وہ ڈی جی آئی ایس پیئر کے ساتھ، اور عمران خان کے وہ سائفر والے معاملے کو انہوں نے جھوٹا کہنے کی کوشش کی اور جواب دینے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا ہمارے لیے، یہ ہمارا ایک بہت برا دن تھا کہ ہماری جو مین لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا سربراہ آ کے وضاحتیں دے رہا ہو کہ جناب ایسے نہیں، ایسے ہے، ایسے نہیں، ایسے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چہرے پر عیاں ہوتی ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو پبلکلی سامنے آئیں اور لوگوں نے اسے نوٹ کیا اور مائنڈ کیا۔ میں اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ سیاسی چپکلش اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اس سارے جو سیناریو میں، جو سچویشن میں ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جو ٹیکس کلیکشن کم ہوگی، جو آمد و رفت بند ہوگی، ٹرینیں بند ہوں گی، روڈ بند ہوں گے، موٹر ویز بند ہوں گے۔ اچھا، اس پر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکورٹیز، پولیس والے ہو گئے، رینجر والے ہو گئے، ایف سی والے ہو گئے، وہ ان کی سیکورٹی کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے جب سامنے آئیں گے تو وہ کتنا خرچہ ہوگا ان کی پیٹرولنگ کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہمارا ملک محفوظ رہے، اپنوں پر ہمیں نہ گولیاں چلانی پڑیں گی، مطلب ہماری جو فورسز ہیں وہ اپنوں پر گولیاں نہ چلائیں اپنے لوگوں پر، اور نہ ہی شیلنگ کرے، تو جو گولیاں چلیں گی، شیلنگ ہوگی، اس پر کتنا خرچہ ہوگا، وہ ساری چیزیں ملک کے خزانے سے جائیں گی۔ اور عمران خان صاحب نے بھی بار بار مطلب دھرنے ورنے کر کے اس کی پریکٹس کر لی ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور نون لیگیوں نے بھی کیے، بلاول صاحب نے بھی جو ہے نا کراچی سے اسلام آباد دھرنا کیا، وہ کام پہ ٹانگنے والی دھرنے سے بات مشہور ہوئی تھی۔ تو یہ سارے کرتے رہتے ہیں، ٹی ایل پی والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں دھرنے۔ لیکن اس صورت میں اب مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ لانگ مارچ سے یہ ہو گیا، لانگ مارچ سے کوئی مسئلہ حل ہوا، بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ یہ پیپلز پارٹی والوں نے، یہ بلاول والوں نے، یہ جے یو آئی والوں نے دھرنے دیے، یہ لانگ مارچ لے کر آئے، اس صورت میں ہوا کتنا نقصان؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا بھئی عمران خان تو گیا، عمران خان کی عوام میں مقبولیت ہے نہیں، اتنی پبلک آ گئی، اتنی پبلک حالانکہ پبلک کون سے ہوتی ہے؟ یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں سارے، ہر پارٹی کرائے کے لوگ لے کے آتی ہے، ایم پی ایم این ایز کے ذمہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بندے لے کے آنے، اور لوگ لے کر آتے ہیں وہ، اور ان کو دیہڑیاں دیتے ہیں۔ تو کرائے کے لوگوں سے حکومتیں اسٹیبلشمنٹ نے گروا دی، اور نقصان کیا ہوا؟ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو گیا، ہمارا جو زر مبادلہ تھے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہمارا جو ریمیٹنس تھا وہ رک گیا، باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس کو ریمیٹنس کہتے ہیں، وہ رک گیا۔ زر مبادلہ یعنی جو پہلے سے ہمارے پاس پیسے موجود تھے خریداری کے لیے، یعنی کہ ہم ڈیزل لیتے ہیں، پیٹرول لیتے ہیں، یا باہر سے جو چیز بھی امپورٹ ہوتی ہے اس کے پیسے ہمیں ڈالرز میں پے کرنے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کہاں سے زمین پہ چلے گئے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارے ملک کا۔ ہمیں جو چیز پہلے اگر 100 روپے کی مل رہی تھی، ڈالر کے ڈبل ریٹ کے اوپر جانے کی وجہ سے ہمیں 200 کی ملنے لگ گئی، ہمارا گھی مہنگا، چاول مہنگا، آٹا مہنگا، تو پوری جو قوم تھی ہماری وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھگتی اور بھگت رہے ہیں، مہنگائی کو بھی بھگت رہے ہیں، بدامنی کو بھگت رہے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ضلع کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ضلع کے اندر بدامنی بہت زیادہ، بے تحاشا بدامنی ہو رہی ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، اور دوسرے جو ہمارے بدامنی کے جو عوامل ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب اسلامک لا والے جو معاملات ہیں، تو ریپ ہو گیا، اغوا برائے تعاون ہو گئی، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دوسری طرف کر لیا، نہیں سیاسی طور پہ وہ مطلب سیاسی سائڈ پہ چلے گئے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دھرنا کیسے روکنا ہے، اور پولیس کو ساری نفری وہاں لگی ہوئی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے نا وہ پیٹرولنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں شدید نقصان دے رہی ہیں، ہمارے ملک کو پیچھے لے جانے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو یہ دھرنے والے معاملات پہ پاکستان کو چاہیے کہ اب قانون بنا دیں کہ یہ ختم ہونے چاہیے، ان سے ہماری جان چھوٹے۔ پہلے ہی ہم مہنگائی کے مارے ہوئے رو رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے اس حکومت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ عمران خان کے دور میں کچھ سانس تو لے رہے تھے، اس حکومت نے تو سانس بھی لینا بند کروا دیا، اور اوپر سے عمران خان پھر دھرنے دینا شروع ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز پھر مہنگی ہوگی، ہمارا ڈیزل بھی مہنگا ہوگا، پیٹرول مہنگا ہوگا کیونکہ ریمیٹنس نہیں آئیں گے، ڈالر نیچے ہوگا تو پھر چیزیں مہنگی ہوں گی، گاڑیاں دیکھو، موٹر سائیکل دیکھو، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ لیکن ایک سستا ہے تو ہمارے پاکستانیوں کا خون ہے،
وہ کینیا میں چلے جائیں، ارشد شریف کو وہاں مار کے خون بہا دیتے ہیں، پاکستان ہو تو پاکستان میں بہا دیتے ہیں. خون ہے ہمارا جو سب سے زیادہ سستا ہے، اور ہماری باقی چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ کپڑے ہوں، ہر چیز ڈبل ہو گئی. مہنگائی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور سیاسی چپکلش ہے کہ وہ دن بدن ڈبل ہوتی جا رہی ہے. اور اوپر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مکھن لگا کے اس کو اور چمکا دیا ہے، وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے اور سیاسی مخالفت شروع کر دی. میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ تھا کہ جو ڈی جی آئی کی جو کانفرنس تھی، پریس کانفرنس، جس میں وہ پہلی بار آئے زندگی میں نہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آیا. اس سے پہلے کوئی ڈی جی آئی سامنے نہیں آیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے رہتے ہیں، وہ تو ان کی روٹین کی ہوتی ہے. تو پہلی بار وہ سامنے آئے. ان کی کوشش جو تھی وہ میرے خیال سے یہی تھی کہ ہم آ کر عمران خان کو برا بھلا کہیں گے، عمران خان بدلے میں ہمیں برا بھلا کہے گا، اور ہمارے پاس جواز بن جائے گا عمران خان کو بند کرنے کا، جواز بن جائے گا اس کو جو نا اٹھانے کا، جیل میں ڈالنے کا، کیس بن جائے گا، غداری کا مقدمہ، یہ وہ. تو وہ ساری چیزیں وہ ٹریپ کر رہے تھے، میرے خیال سے وہ کامیاب ہو گئے. یا پھر عمران خان ٹریپ کر رہا تھا، وہ بار بار حملے کر رہا تھا، زور زور سے ان کو نام لے کے جو نا وہ باتیں کر رہا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی انتہا کر دی یار. ایسا تھوڑی ہوتا ہے پاکستان میں. آپ کون سے قانون کی بات کرتے ہیں؟ کون سے قانون کی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ آپ نے عمران ریاض کو اٹھایا، ننگا کیا، اس کو مارا پیٹا، بند کیا بغیر کسی وجہ کے، قانون کے آپ نے جو ہے نا مقدمے ہونے دیے. اگر آپ نے نہیں کرایا، آپ کے زیر نگرانی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ تو کر رہی ہے نا، آپ اس کو روک بھی تو سکتے تھے. ارشد شریف کے ساتھ برا ہوا، اس کی وجہ یہی تھی کہ 18 مقدمے ہو گئے اس کے اوپر. اعظم سوادی کو اٹھایا، جمیل فاروقی کو اٹھایا، جس کو اٹھایا ننگا کیا، مارا پیٹا، ان کے اوپر تشدد ہوئے، بہت زیادہ ہوئے. وہ شہباز گل ہے، اس پہ تشدد ہوا. یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اس کو روک سکتی تھی، نہیں روکا. اب نہیں روکا تو پھر بھگتے، لیکن وہ تھوڑی بھگتیں گے. نقصان تو ہمارا ہوگا نا. ہم عوام پھر روئیں گے، پھر پیٹیں گے، پھر مہنگائی ہوگی، لیکن ہماری کوئی نہیں سننے والا. ہمارا تو میں پہلے کہہ چکا، خون ہی سستا ہو گیا نا ہمارا. تو یہ ساری چیزیں وہ عیاشی میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے، کس کو مارنا ہے، کس کو کاٹنا ہے، کس کو اٹھانا ہے. مریں گے ہم، پسیں گے ہم. تو میری تو آپ سے التماس ہے کہ اب دھرنوں ورنوں میں بالکل نہ جائیں، گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہیں. سیاست کو، سیاست دانوں کو کرنے دیں. ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے کرپشن کو ختم کریں. ہمارے اندر کرپٹ بیٹھا ہوا ہے ایک ضمیر، وہ کرپٹ ہو گیا. وہ ضمیر جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گیا. اگلی باری اب جب آپ مطلب کسی کو ٹھپا لگانے والے ہوں تو سوچ سمجھ کے ٹھپا لگائیں، اپنے کرپٹ ضمیر کو جگائیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے.